فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم ایک خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ ہم چیپٹر ولادت کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے پیج نمبر 34 پر اب ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں سے ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بہار ہی میں علامہ مجلسی نے جناب آمنہ کی زبانی ایک روایت یوں درج کی ہے کہ پہلے ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی مبارک ہو، تو نور سید الانبیاء علیہ السلام کی امینہ ہو چکی ہے۔ دوسرے ماہ جناب ادریس علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے والی ہے۔ تیسرے ماہ جناب نوح علیہ السلام نے عالم خواب میں یہ فرما کر مبارکباد دی کہ تو فاتح نبی کی ماں ہونے والی ہے۔ چوتھے ماہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں مبارکباد دی کہ بیٹی تو جلیل نبی کے نور کی امینہ ہے۔ پانچویں ماہ جناب داؤد علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آمنہ صاحب مقام محمود کے نور کی امینہ ہے۔ چھٹے ماہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے مبارکباد دی، بیٹی مبارک ہو، تو باعظمت نبی کے نور کی امینہ ہے۔ ساتویں ماہ جناب سلیمان علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی کہ آمنہ اللہ نے تجھے صاحب برہان نبی کی امینہ بنایا ہے۔ آٹھویں ماہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کریم کی ماں مبارک ہو۔ نویں ماہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر مبارکباد دی، آمنہ تجھے فصیح و بلیغ نبی بیٹا مبارک ہو۔ لکھا ہے اس کے بعد کہ شہید ثانی کے استاد ابو الحسن بکری نے اپنی کتاب الانوار میں حالات ولادت کے واقعات کچھ اس طرح لکھے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور صدف عفت جناب آمنہ میں منتقل ہوا تو ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ہاتف غیبی جناب آمنہ کا نام لے کر آواز دیتا تھا، خاتم الانبیاء علیہ السلام کو تیری امانت میں آئے ہوئے اتنے ماہ گزر چکے ہیں۔ بی بی جناب عبداللہ کو مطلع کرتی تھیں۔ جب 7واں مہینہ ہوا تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، بیٹے تجھے معلوم ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور میں بہت کم عرصہ رہ گیا ہے، اور میں ان کے ظہور پر ان کی شایان شان تمام عرب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ یثرب چلے جائیں اور وہاں سے ضروری سامان خرید لائیں۔ جناب عبداللہ یثرب کو روانہ ہو گئے۔ آپ یثرب پہنچ کر بیمار ہو گئے اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی خبر وفات مکے میں پہنچی تو پورا مکہ ماتم کدہ بن گیا۔ جناب آمنہ تنہا اپنے گھر میں رہتی تھیں، ظاہراً کوئی آثار حمل نہیں تھے۔ بی بی دل میں پریشان رہتی تھیں کہ آج تک جناب عبد المطلب نے مجھے اظہار سے منع فرمایا ہے، اب کسی عورت کو علم نہیں ہے کہ میرے بچہ ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جب وقت ولادت قریب ہوا، بی بی نے دیکھا چند حسین و جمیل مستورات بی بی کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں شیشے کے جام تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور ایک جام بلور جس میں خوش رنگ سا شربت تھا پیش کر کے کہا کہ اسے نوش فرما لیں۔ میں نے شربت پی لیا اور دل میں سوچتی رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا، یہ عورتیں اندر آئیں کیسے؟ ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 35 پر۔ پھر لکھا ہے، انہوں نے میرے تفکرات بھانپ لیے اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ سید الاولین و آخرین کی ماں ہیں اور ہم جنت سے حوریں
آپ کی خدمت کی خاطر آئی ہیں۔ پھر وہ مستورات اٹھ کر چلی گئیں اور مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کے مابین ریشمی پردے تان دیے گئے ہیں اور ایک آواز آ رہی ہے کہ اسے جلدی اٹھاؤ، حاسدین کی نگاہوں سے چھپا لو، کائنات کا ولی آ گیا ہے۔ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہ ہوا، میں تو اتنا بھی نہ جان سکی کہ میں جاگتی ہوں یا بیدار ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے میرا لال تھا، میں نے سر سجدے میں رکھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت اٹھا رکھی تھی اور لا الہ الا اللہ انی محمد ابن عبداللہ و رسولہ پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر ایک سفید بادل نمودار ہوا اور میرے مولود پر چھا گیا۔ مجھے میرا بچہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں گھبرا کر فریاد کرنے والی تھی کہ ہاتف غیبی نے کہا کہ آمنہ خوف نہ کھا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی، آؤ جلدی جلدی حبیب خدا کا سلام کر لو، ان کی ماں بہت پریشان ہے۔ پلک جھپکنے کی دیر گزری تھی کہ میں نے اپنے مولود کو اپنی گود میں دیکھا۔ خوشی سے میرے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں سرما لگا تھا، سر میں خوشبودار تیل ڈالا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں 3 چابیاں تھیں۔ ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت دی، نبوت اور کعبے کی چابیاں حاصل کر لی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا پہلے بادل سے بھی بڑا سفید بادل چھا گیا، اس سے تسبیح و تقدیس کی آواز آ رہی تھی۔ ایک ہاتف غیبی کہہ رہا تھا کہ انبیاء اور اوصیاء کو طواف کر لینے دو۔ اسے اللہ نے آدم کی صفت، نوح علیہ السلام کی نجابت، نون جیم الف بیت نجابت، ابراہیم علیہ السلام کے حلم، اسماعیل علیہ السلام کی فصاحت، یوسف علیہ السلام کے جمال ایوب کے صبر، داؤد علیہ السلام کے لحن، یحییٰ علیہ السلام کے زہد، عیسیٰ علیہ السلام کے کرم اور موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد میں نے 3 آدمیوں کو دیکھا، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا تھا، آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا، دوسرے کے ہاتھ میں زبرجد کا تشت تھا، تیسرا خالی ہاتھ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے سلام کیا اور پھر عرض کیا کہ اے حبیب خدا، جہاں سے چاہیں اسے پکڑ لیں۔ میرے بیٹے نے اس کے درمیان سے پکڑا۔ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے میری گود سے میرا بیٹا اٹھایا، تشت میں بٹھایا، جس کے ہاتھ میں پانی تھا اس نے پانی ڈالا، پھر لباس پہنایا اور میرے بیٹے کے کان میں کچھ کہا، جس کا جواب میرے مولود نے دیا۔ میں دونوں کی بات سمجھ نہ پائی۔ جب وہ جانے لگے تو ایک نے کہا، آئیے ہم پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں پیج 36 پر، تو ایک نے کہا اے حبیب خدا، آپ کو مبارک ہو، آپ سید الاولین و آخرین ہیں اور آپ قیامت میں شفیع امم ہوں گے۔ پھر میں نے دیکھا 3 علم لہرائے، ایک علم مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا کعبے پر تھا، اور اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دیے۔ میں نے تحت الثری سے عرش تک، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پوری کائنات کو دیکھا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت میں طواف بیت اللہ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا تمام بت فرش پر اوندھے گر گئے۔ میں نے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی، کہہ رہا تھا کہ آمنہ کے صدف عفت سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں ششدر رہ گیا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں بات بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں جلدی باب بنی شیبہ شین یہ بے ہے کی طرف بڑھا۔ ایسے نظر آیا جیسے صفا اور مروہ محور رقص ہوں۔ میں بڑی جلدی سے آمنہ کے گھر آیا۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑے بادل نے آمنہ کے پورے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ میں دروازے کے قریب ہوا تو خوشبو کے بھبکے میرے مشام دماغ کو معطر کر گئے۔ میں نے آمنہ کے پاس آ کر دیکھا تو انتہائی اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ آمنہ نے کہا مجھ سے لے گئے ہیں، کہہ رہے تھے 3 دن بعد واپس کریں گے۔ مجھے افسوس ہوا کہ کہیں کوئی حاسد اور دشمن دھوکے سے نہ لے گیا ہو۔ میں نے پوچھا کہ کس طرف لے گئے ہیں تو آمنہ نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں تلوار بکف اس کمرے کی طرف گیا۔ دروازے پر مجھے ایک خوبرو شخص نظر آیا۔ اس نے کہا اے جد
سید الانبیاء، اے جد سید الانبیاء، آپ نہ گھبرائیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، 3 دن کے بعد آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا، آمنہ کو تسلی دی کہ گھبرانا مت، جو اس نور کو لانے والا ہے وہی اس کا محافظ بھی ہے۔ آپ کی شب ولادت عرب کے 2 معروف کاہن سین یہ توئے ہے اور دشق یا دشق ہے یا وشق ہے، دال سمجھ میں نہیں آتا، لکھا ہے وشق، مر گئے۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی شب ولادت عرب کے 2 معروف کاہن، اب یہ 2 نام ہے، سین یہ توئے ہے اور واو شین قاف، مر گئے۔ زرقا اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی کہ وقت ولادت اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ جو چیز محال نظر آتی تھی اپنے پروگرام کے مطابق ہو گئی، ایسے لگتا ہے جیسے کاہنوں کا علم بیکار ہو گیا ہے۔ بشیر تو اب آ گیا ہے کہ وہی خدا کا امین اعلان آ گیا ہے۔ ہم آ گئے پیج 37 پہ۔ 3 دن بعد جناب عبد المطلب جناب آمنہ کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں تھے۔ آپ نے اٹھایا اور بوسہ دیا۔ آپ اپنے جد امجد اور ماں کو دیکھ کر اسی طرح مسکراتے تھے جس طرح 1 سال کا بچہ مسکراتا ہے۔ جب پورے مکے میں اطلاع ہو گئی تو دایاں دال الف یہ الف نون غنہ جناب آمنہ کو مبارکباد دینے آئیں۔ حسرت سے عرض کرتی بھی تھی کہ آپ نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ جناب آمنہ نے فرمایا کہ مجھے خود پتہ نہیں چل سکا، مجھے کسی عورت کی ضرورت محسوس ہوتی تو میں اطلاع دیتی، مجھے تو اس وقت تک کسی عورت کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ازاں بعد روزانہ دایاں دال الف یہ الف نون غنہ دایاں آپ کی خدمت کے لیے آتی، لیکن جب آ کر دیکھتی تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے، تیل و سرما بھی لگا دیا ہے۔ جناب آمنہ سے شکوہ کر کے انداز میں عرض کرتی کہ آپ ہمارا انتظار بھی نہیں کرتی۔ جناب آمنہ جواب میں فرماتی کہ میں کس بات کا انتظار کروں جب مجھے بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے لال کو کون غسل دیتا ہے اور کس وقت دیتا ہے، کون سرما لگاتا ہے اور کس وقت لگاتا ہے۔ میں اسی طرح دیکھتی ہوں جس طرح تم دیکھ رہی ہو۔ 7ویں دن جناب ابو طالب نے ایسی عمومی دعوت کی کہ پورا مکہ 3 دن تک سیر ہو کے کھاتا رہا۔ جناب بابویا نے امالی میں لیث ابن سعد سے روایت کی ہے کہ ایک دن کعب الاحبار معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کعب سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے کچھ ہے تو، اور کیا آپ کی کتب میں عطرت نبویہ کے سلسلے میں بھی کچھ ہے؟ کعب نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھا۔ حضرت معاویہ نے جو کچھ تو نے پڑھا ہے بے شک بتا دے۔ حضرت معاویہ نے کہا، میرے خیال یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، وہ مسنگ ہے، کہ جو کچھ تو نے پڑھا ہے بے شک بتا دے، تجھے اجازت ہے۔ کعب نے کہا کہ میں نے 72 آسمانی صحیفہ پڑھا ہے اور ہر صحیفے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کیفیت پڑھی ہے اور ہر کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عطرت کی کیفیت ولادت بھی دیکھی ہے۔ صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کی خدمت پر اللہ نے ملائکہ کو مامور کیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے خاتم الانبیاء علیہ السلام۔ ان آسمانی کتب کے مطابق جس رات نور نبوت جناب عبداللہ سے جناب آمنہ کے صدف عفت میں منتقل ہوا، آسمان سے ایک منادی نے ندا دی، اے اہل ارض تمہیں مبارک ہو، خاتم الانبیاء علیہ السلام کا نور اپنے آخری مستقر میں منتقل ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی ندا آسمانوں اور سمندروں میں بھی دی گئی۔ کائنات عالم کے ہر موجود کو اس خبر سے مطلع کر دیا گیا۔ ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت جنت میں ولادت کے نام سے ایک کالونی بنانے کا حکم دیا، جس میں 70,000 محل سرخ یاقوت سے اور 70,000 محل آبدار موتیوں سے بنائے گئے۔ ہم آ گئے پیج 38 پر۔ لکھا ہے کہ اللہ نے جنت سے فرمایا کہ جتنا خوش ہو سکتی ہو خوش ہو، تیرے اولیاء کا نبی کرۂ ارض پر ظاہر ہو چکا ہے۔ صحف انبیاء کے مطابق اس دن
اچھا یہاں پہ ہجہ کر دیتی ہوں، سواد ہے فے، یا صحیفے ہے یا صحف ہے۔ انبیاء کے مطابق اس دن سے لے کر قیامت تک جنت مسکراتی رہے گی۔ ہر پہاڑ کے ہر پتھر نے بآواز بلند لا الہ الا اللہ پڑھا۔ کرۂ ارض کے تمام پہاڑوں نے کوہ ابو قبیس قاف بے یہ سین کی عظمت کو جھک کر سلام کیا۔ 40 دن تک روئے عرض کے ہر درخت نے ولادت سرور انبیاء علیہ السلام کی خوشی میں جھوم جھوم کر اظہار خوشی کا حوض کوثر اس خوشی میں جھوم جھوم کر اظہار خوشی کیا۔ حوض کوثر اس خوشی میں چھلکا تو اس سے یاقوت اور موتیوں کے 7 لاکھ محلات بن گئے۔ تمام بت اپنے بت خانوں میں اوندھے منہ گر گئے۔ قریش نے کعبے سے یہ آواز سنی کہ اے قریش، نذیر آ گیا ہے، جس کے ساتھ دائمی عطرت اور طویل نیزے نون یہ زے ہے نیزہ ہے، جو خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے۔ میں نے صحف انبیاء میں جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ عطرت الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل کائنات ہے۔ جب تک خاتم الانبیاء علیہ السلام کی عطرت روئے زمین پر رہے گی، اہل ارض و سما عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ معاویہ نے کہا، اے ابو اسحاق، عطرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کون ہے؟ کعب نے کہا، صحف انبیاء علیہ السلام کے مطابق عطرت خاتم الانبیاء علیہ السلام اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ معاویہ یہ سن کر کچھ غضبناک سا ہو گیا، لیکن کعب نے اس کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ صحف انبیاء علیہ السلام کے مطابق فاطمہ سلام اللہ علیہا کے 2 شہزادے جوانان جنت کے سردار ہوں گے، دونوں شہید ہوں گے اور ان کے قاتل کائنات عالم کے بدترین انسان ہوں گے۔ معاویہ نے پوچھا، کس قبیلے سے ہوں گے؟ تو کعب نے کہا کہ قریش سے ہوں گے۔ معاویہ نے کہا کہ اب دربار برخاست کرو۔ چنانچہ دربار برخاست ہو گیا، ہم سب اٹھ گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے سامعین، آبائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بت پرستی۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 39 پہ چلے جائیں گے۔ لکھا ہے، شیخ صدوق نے اسبغ ابن نباتہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، بخدا میرے والد، میرے چچا عبداللہ، دادا عبد المطلب اور پردادا عبد مناف میں سے کسی نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی کبھی بنی ہاشم یا بنی عبد مناف کا دیگر قریش کی طرح کوئی بت رہا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا، قبلہ، آخر وہ کس دین پر عمل کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، کعبے کو قبلہ مان کر ملت ابراہیمی کے مطابق نماز پڑھتے تھے اور دیگر احکام میں بھی ملت ابراہیمی ہی کی پیروی کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ آبائے نبی اور بت پرستی کو مکمل کر لیا ہم نے، اور جیسے ہی ہم پیج 39 پر پہنچے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ مختلف ہے۔ ہیڈنگ ہے معجزات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ معجزات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیڈنگ کے مطابق کیا کچھ ہے؟ لکھا ہے، بہار میں مناقب کے حوالے سے منقول ہے کہ جتنے معجزات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے ہیں اور کسی بھی نبی نے اتنی مقدار میں معجزات نہیں دکھائے۔ مورخین اور محدثین کے شمار کے مطابق آپ کے معجزات کی تعداد 4440 تھی۔ ان میں سے 3000 معجزات مروی ہیں اور 1440 معجزات کی تعداد تو موجود ہے، لیکن ان کی کیفیت وغیرہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ان معجزات کی 4 اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے قبل الولادت معجزات، پھر ہے بعد الولادت معجزات، پھر بعد البعثت معجزات، پھر بعد الوفات معجزات۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ ان تمام معجزات میں سے پائیدار ترین اور غالب ترین معجزہ قرآن کریم ہے، جو اپنے نزول لمحہ اول سے لے کر قیامت تک معجزہ ہے۔ اپنے اس دعوے کو چند ایک دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہر نبی کا معجزہ اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے وقت کے اعلیٰ ترین کمال کو مغلوب کر دیتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ذات احدیت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے نوازا کہ جس نے جادوگروں کا ناطقہ بند کر دیا۔
عصا دیا جو سانپ بن کر جادوگروں کے جادو کو ہضم کر گیا، دریا کو ضرب عصا سے اس طرح روکا کہ دونوں طرف سے پانی موجود رہا لیکن راستے پر دھول اڑنے لگی، عصا سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت توئے بے الف بے تے اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ اللہ نے ایسا معجزہ عنایت کیا کہ جس نے حاذق طبیبوں کے چھکے چھڑا دیے، دستے شفا رکھنے سے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 40 پر، لکھا ہے ناقابل علاج مریض ایک پھونک سے صحت مند بن جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت و ہمت کا کمال تھا۔ ذات احدیت نے قرآن دیا اور پھر انہی عربوں کو چیلنج کیا جو غیر عرب کو عجم بریکٹ میں لکھا ہے گونگا کہتے تھے کہ لاؤ قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہر قوم کا معجزہ ان کی فکر کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ذہناً زال ہے نون الف اور اس کے اوپر تنوین ہے فتح کی، کہ ان کی قوم ذہناً پختہ تھی، اس لیے انہیں ایسے معجزات دیے گئے جو ظاہراً بڑے آسان تھے، لیکن عرب انتہائی پختہ کار اور پختہ فکر کے مالک تھے، اس لیے امت نبویہ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کا تعلق بالغ نظری سے ہے۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ ہر نبی کا معجزہ اس کے وجود کے بعد کالعدم ہو گیا، لیکن قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی معجزہ ہے، اور قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ آج 570 عیسوی برس نزول قرآن کو گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج کی بات کر رہا ہو۔ 570 برس تو تولد کے وقت گزر چکے تھے، آج تو ہمارے زمانے میں 1410 ہجرت نبویہ کو اور 1430 برس آغاز نزول قرآن کو گزر رہے ہیں۔ خرائج اور جرائع کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عضو بدن میں معجزہ تھا۔ اب یہاں پہ وہ ایک ایک کر کے لکھا ہوا ہے۔ ایک لکھا ہے کہ سر مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ بادل سایہ کنا رہتا تھا، آنکھوں میں وہ اعجاز تھا کہ جس طرح آگے کو دیکھ سکتے تھے اسی طرح پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر لکھا ہے کانوں میں یہ اعجاز تھا کہ جس طرح عالم بیداری میں باتیں سنتے تھے اسی طرح عالم خواب میں بھی سنا کرتے تھے۔ پھر ہے کہ زبان مبارک کی اعجاز نمائی یہ تھی کہ اگر کسی حیوان سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے فوراً بتا دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ ہرنی کا معروف واقعہ ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا من انا، اس نے جواب دیا انت رسول اللہ۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ہاتھوں میں دیگر معجزات کے علاوہ یہ اعجاز بھی تھا کہ جب چاہتے انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگتے تھے۔ پاؤں کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ جناب جابر نے عرض کیا قبلہ میرے کنویں کا پانی تلخ ہے، آپ نے اپنے پاؤں دھوئے اور غسالہ تشت میں جا کر جابر سے اور غسالہ تشت میں ڈال کر جابر سے فرمایا کہ اسے کنویں میں ڈال دے، پانی میٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں یہ معجزہ تھا کہ آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ کی پشت مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ اس پر مہر نبوت تھی جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں ہے کہ ابو یعقوب کہتا ہے کہ میں نے امام عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس اتنے معجزات تھے جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو ہر نبی کے پاس فردن فردن تھے اور ان سے زائد بھی تھے۔ اور ہم پڑھتے ہوئے پیج 41 پر آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس وہ تمام معجزات تھے جو انہی کے پاس فردن فردن تھے اور ان سے بھی زائد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک مخصوص عصا ہی تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک مخصوص عصا کے محتاج نہ تھے جس شاخ کو جب چاہتے سانپ بنا ڈالتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح
معجزہ دکھا، ہم آپ کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے، چونکہ میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اس سے اس کی تصدیق و تائید کا تقاضا ہے کہ میں آپ لوگوں کا مطالبہ پورا کروں۔ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخصوص عصا تھا، صرف وہی اژدہا بن سکتا تھا؟ یہودیوں نے کہا واقعاً ایسا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک مخصوص عصا کا پابند نہیں کیا، بلکہ میں جس چیز کا بھی ارادہ کر لوں وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے جیسے میں ارادہ کرتا ہوں۔ اب جب تم گھر جاؤ گے تو رات کو دیکھو گے تمہارے مکان کی چھت میں جتنی لکڑیاں ہیں اپنے اپنے حجم کے مطابق سانپ بن جائیں گی، وہ تم پر حملہ آور ہوں گے، تم میں سے 4 آدمی خوف سے مر جائیں گے اور بقیہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ صبح تمہاری قوم کے افراد تمہارے پاس آئیں گے، تم انہیں رات کا واقعہ سناؤ گے، وہ تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ چھت کی وہی لکڑیاں ایک مرتبہ پھر اژدہا بن جائیں گی، وہ یہ دیکھ کر تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم میں سے جو شخص اس خوف سے محفوظ رہنا چاہے وہ یہ دعا پڑھ لے، وہ نہ بے ہوش ہوگا اور نہ مرے گا۔ یہاں پر دعا لکھی ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اگر مر جانے والوں پر یہی دعا پڑھی جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اچھا سامعین، یہاں پہ عربی میں لکھی ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو میں پڑھنے کی کوشش کروں میں غلطی نہ کر دوں، لیکن میں دیکھتی ہوں اللہم بجاہ محمد الذی استفیتہ و علی الذی او تفیتہ و اولیاءہم الذین من سلم لہم امرہم لما قاف واو یہ تے نون چھوٹی ہے، لما قویتنی علی ما اری، اگر مر جانے والوں پر یہ دعا پڑھی جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے واپس اس جگہ آئے جہاں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وہاں بھی بیٹھ کر یہ لوگ مذاق ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ چھت پر چرچراہٹ کی آواز شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہوں کے سامنے چھت کی لکڑیاں اژدہا اور سانپ بننا شروع ہو گئیں۔ یہ دہشت زدہ ہو گئے، انہیں مذاق بھول گیا اور تھر تھر کانپنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت تک نہ تھی کہ وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ جائے۔ سانپ اور اژدہا رینگنے لگے، دیواروں سے نیچے اترنے لگے۔ انہیں اترتا دیکھ کر 4 آدمی تو مر گئے۔ سانپوں نے اساس خانہ کو نگلنا شروع کیا۔ ہم پیج 42 پر آ گئے ہیں۔ نگلنا شروع کر دیا۔ دیگر تمام لوگ بے ہوش ہو گئے اور کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ تمام سانپ اور اژدہا اساس خانہ چٹ کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی جگہ چلے گئے اور پہلے کی طرح لکڑیاں بن گئے۔ جو دعا کے طفیل بے ہوش نہیں ہوئے تھے انہوں نے مردہ اور بے ہوش افراد پر بھی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ بیدار ہو گئے، بے ہوش ہوش میں آ گئے، مردے زندہ ہو گئے۔ صبح کو ان کی برادری کے دیگر یہودی آپ کے پاس آئے، انہوں نے وہ واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے قطعاً ناممکن ہے، یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ تھا۔ عصا سانپ بن کر سب کچھ ہضم بھی کر جاتا تھا اور پھر عصا بن جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معجزہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ان یہودیوں نے کہا دیکھو ہمارے گھر میں اس وقت سوئی بھی نہیں رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ تمہارے دوسرے ہم قبیلہ تمہاری یہ بات نہیں مانیں گے اور ایک مرتبہ پھر چھت کی ہر لکڑی سانپ بن جائے گی جسے وہ نہ ماننے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہم بھی تمہاری طرح دیکھ لیتے ہیں تو بالکل مان جائیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ چھت میں غیر معمولی سرسراہٹ ہوئی۔ جب انہوں نے چھت کی طرف دیکھا تو لکڑیاں اژدہا کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ پہلے یہودیوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تلقین کی ہے، اسے پڑھ لو، تمہارا دل مضبوط ہو جائے گا، ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گے۔ چونکہ وہ پہلے ہی سن چکے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً دعا پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ید بیضا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا سے کئی ہزار گنا اعجازی قوت زیادہ تھی۔ آپ جب کبھی جناب حسنین علیہ السلام کے لیے شائق ہوتے تو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کے
نام پکارتے اور تاریکی شب میں انگشت شہادت بلند کر دیتے، جس سے ٹارچ کی روشنی پھوٹتی اور دونوں شہزادے اس روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے اور انگشت شہادت پر اپنی اصل حالت پر انگشت شہادت پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی۔ جب شہزادے واپس جانا چاہتے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگشت شہادت سے روشنی کر کے دونوں کو گھر پہنچا دیتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھا ہے قبطیوں قاف بے تو یہ واو نون غنہ قبطیوں پر طوفان لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو طوفان آیا تھا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے طوفان سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا طوفان تو دریائے نیل سے اٹھا تھا، طوفان کے اسباب موجود تھے، دریا تھا اور پانی تھا، لیکن جو طوفان ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا وہ احد کے میدان میں تھا، جہاں نہ کوئی دریا تھا اور نہ پانی۔ ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ثابت نام ہے یہ ان کا، سیلف بیتے ثابت نے ایک مشرک کو قتل کر دیا۔ اس مشرک کی بیوی نے منت مانی کہ میں ثابت کو قتل کر کے اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ہم آ گئے پیج 43 پر۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ جب جنگ احد ہوئی تو ثابت جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس عورت کو اس کے ایک غلام نے جا کر مبارکباد دی۔ اس عورت نے اپنے اس غلام کو اس مبارکبادی کے عوض آزاد کر دیا اور اپنی ایک کنیز سے اس کی شادی بھی کر دی۔ پھر ابو سفیان کے پاس آ کر اسے اپنی منت کے متعلق بتایا۔ ابو سفیان نے کفار مکہ میں سے 200 نوجوان اس عورت کے ایک غلام کے ساتھ ثابت کا سر لانے کو بھیجے۔ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے ثابت کا لاشا ایک ٹیلے پر دیکھا۔ یہ سر کاٹنے کی خاطر آگے بڑھے۔ آندھی کا ایک ایسا تند جھونکا آیا جس سے وہ لاشا ٹیلے سے لڑک کر پرنشیب کی طرف چلا گیا۔ یہ لوگ بھی آگے بڑھے، اتنے میں اتنی موسلادھار بارش شروع ہوئی کہ وہ نہ آگے بڑھ سکے اور نہ پیچھے ہٹ سکے۔ کثرت بارش سے طوفان اٹھا جس میں 200 کے 200 بہہ گئے۔ کسی کو پتہ تک نہ چلا کہ وہ 200 آدمی گئے کہاں ہیں۔ نہ کسی کی لاش ملی اور نہ کوئی کپڑا۔ اور ہم نے یہاں پر 3 معجزے پڑھ لیے۔ چوتھا معجزہ پڑھنے کے لیے ہم اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ یہاں پر ملاقات کریں گے اور اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔